بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایور ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خاص مہمان جب پاکستان سے آتے ہیں، اور ایسے مہمان جن کا مرتبہ بہت بلند ہو، بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کی بار بار ملاقات ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ان سے سیکھ رہی ہے. اللہ رب کریم کے نیک بندے ہیں جو اس دنیا میں خدا کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں. نہ صرف دینوی طور پہ بلکہ دنیاوی طور پہ بھی جو ان کے کام ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شیخ ہیں نقشبندی اویسیہ سلسلے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو دین کا کام ہو گیا. دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ اسکالا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے بھی پیٹرن چیف ہیں، اور الفلاح فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک ماہانہ ان کا ماہنامہ ہے المرشد. یعنی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اور یقیناً ہم یہاں پہ بھی جب ان کی فالوئنگ دیکھتے ہیں اور پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. آج ہمارے مہمان ہیں، خوش آمدید کہیں گے. حضرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، بہت شکریہ. شکریہ آپ کے وقت کا، اور جب آپ تشریف لاتے ہیں آپ وقت دیتے ہیں، بڑی آپ مہربانی. کو مشکور ہوں جی، آپ کے توسط سے اپنے ناظرین یہاں تک رسائی، اللہ آپ کو اجر دے. آمین. اچھا، اب آج کا یہ مادی دور ہے، اور جب سے چیزیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا، تو اسلام کو بڑے چیلنجز ہیں. مطلب شاید مذاہب تمام کو چیلنجز ہوں گے، لیکن اسلام کو چیلنجز زیادہ ہیں. تو کیا مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے آج کل کے حوالے سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ بٹ صاحب. چیلنجز اسلام کو نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن کریم کے فرمان کے مطابق کسی اصول، کسی ضابطے کو، جتنے ادیان ہیں ان کا، کسی انڈیویجول کی سوچ، انہیں جب بھی آپ قرآن کریم کے اصول کے مطابق رکھیں گے تو اوزان وہی برابر ہوں گے جو اللہ کا فرمان. اس لیے اسلام کو چیلنجز نہیں ہیں. ہمیں بحیثیت مسلمان جب مسلمان نما ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے موضوعات یا مسائل ہمارے لیے ہوتے ہیں. مطلب اسلام کی بات نہیں ہوتی، اسلام پر بات ہو رہی ہے. اصل میں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، مسائل اپنے ہیں، کمزوریاں اپنی ہیں. اب آپ غور فرمائیں کتنے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں مسلمانوں پر، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں اسلام پر اعتراض ہے. حالانکہ انڈیویجولز پر ہوتے ہیں. اگر اسلام پر کسی نے اعتراض ثابت کرنا ہے تو صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن کریم آج بھی فرما رہا ہے اس کے ساتھ کی کوئی آیا کریمہ بنا لو. ٹھیک، بالکل. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب ہم مسائل کو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں تو مرض تلاش کرنا پہلا اور بنیادی حصہ ہے. تو جب ہم اس سوال میں مرض کی تلاش کریں گے تو انڈیویجولز ہیں، اسلام نہیں. صحیح. تو جب ہم بینگ اے مسلم دیکھیں گے تو ہمارا علاج یہ ہے کہ جو کچھ ہم مان رہے ہیں کیا صدقے دل سے اپنا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ نہیں؟ ہمیں آنسر مل جائے گا. ٹھیک. اچھا، اب اسی کو میں تھوڑا سا، اب ہم اپنے ملک میں ہم دیکھیں تو عقائد کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ بزرگان دین کے حوالے سے جو سلسلے ہیں اس کے حوالے سے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیا مذہب سے دوری ہے، یا وہاں اس کو اپنے تئیں ایک بزنس کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بٹ صاحب میں آسٹریلیا سے یہاں ایسٹ ویسٹ کوسٹ تقریباً میرا ٹریول رہا ہے. یورپ میں سارا کیا ہے، مڈل ایسٹ کیا ہے. اب میرے خیال 3 سے 4 ماہ تو بیرون ملک ہی رہتے ہیں. تقریباً 3 مہینے میرا ابراڈ ٹریول ہوتا ہے. اب یہاں اور وہاں کا کسی زمرے میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. آپ جدت پسندی کو دیکھ لیں، ایجادات کو دیکھ لیں، خیالات کو دیکھ لیں، اپنے ہم مذہب احباب کے اندر جو تفریق یا تلخی ہے اسے دیکھ لیں. اب کسی اینگل سے یہاں اور وہاں کا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی تحقیق، چونکہ یہ جدید دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اتنی تحقیق سامنے آ چکی ہے ہر سوچ کی، ہر مکتبہ فکر کی. اب بجائے اس جھگڑے کے کہ تم اس مکتبہ فکر پر کیوں ہو، لیٹ دا جنٹلمین ڈیسائیڈ. اب میں اگر شعبہ تصوف سے منسلک ہوں، کیفیت قلبی کی بات کرتا ہوں
اور کلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ایسے احباب بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اقرار میں کتنے حوالہ جات موجود ہیں، انکار والوں کی کتنی گفتگو ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے مڈ بھیڑ میں لگے رہیں، اپنا موضوع جسے آپ درست سمجھتے ہیں اسے ضرور دیکھیں، اصول اور ضابطے قرآن و سننا ہو، اس میں رہتے ہوئے جو اعتراض آئیں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم فریقین قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنی سوچ یا خواہش کو زیادہ پرائرٹی دیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ تلخیاں بڑھیں گی۔ لیکن اتنی سرچ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے کوئی دنیا کا کام کرنا ہو تو ہم سرچ کر لیتے ہیں۔ جی تو اب دین کی اتنی سرچ موجود ہے کہ اس میں بندہ تحقیق کر سکتا ہے، لیکن ہم ان موضوعات کو اس درجے کی اہمیت نہیں دیتے جتنی دنیاوی اشیاء کی خرید و فروخت کو دیتے۔ اب جب آپ آپشنلی کسی چیز کو لیں گے تو اس کے سولوشن کے لیے بھی آپ اتنے ہی سیریس ہوں گے، تو مسائل پھر بڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک چیز اس میں اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو روایات کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ اس کے اوپر، لیکن اگر وہی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو وہ کانٹرڈکشن آ جاتا ہے۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ اب اتنے کچھ ہو گیا، تحقیق کر لیں انسان، تو اصل میں تو ہمارا جس کو ہم نے اپلائی کرنا اپنی زندگی میں وہ تو قرآن اور احادیث ہیں۔ تو یہ جو روایات اور بہت سے ایسی چیزیں مذہب میں داخل ہو گئی، اس کی جو ہے وہ نشاندہی بھی تو بہت ضروری ہے۔ سادہ سی بات ہے جی، کوئی شے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں۔ جتنی متصادم ہے اتنا حصہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک۔ جتنی قرآن و سنت کے تحت ہے اتنا وہ دین کے مطابق ہے۔ اب اس میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، جب آپ روایات کی بات کرتے ہیں تو اجماع امت، قرآن ہم نے کیسے لیا، حدیث مبارکہ کیسے لی؟ ہمارے ہی اجداد تھے جو ہم تک پہنچانے کا سبب بنے۔ اب روایات کی جب بات آتی ہے تو یہ تحقیق ضروری ہے کہ روایت واقعی ہی روایت ہے یا نہیں، یا بنا دی گئی ہے۔ چونکہ آج کے دور میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہے یا نہیں منسوب کر کے اسے آپ چلا دیں، وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو تحقیق کرنا چاہیں تو اس کے لیے قرآن کریم موجود ہے، اس کو حفاظت الہیہ حاصل ہے۔ اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ۔ اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اسی عمل کے تحت آتی ہیں، چونکہ احادیث سنت خیر الانام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جیسے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلق القرآن، تو قرآن کریم کے حدود و قیود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعین ہمیں فرما دیا۔ اب وہ اجماع ہم تک قرآن بھی پہنچا رہا ہے، آپ کی سنت مبارک بھی آ رہی ہے، احادیث مبارکہ بھی آ رہی ہیں، تو روایات بھی تو اسی تسلسل سے آ رہی ہیں، لیکن کہیں دیکھنا ہے تو متصادم ہوگی روایت۔ صحیح، لیکن تحقیق ضروری ہے۔ اچھا، ابھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی بات ہوئی، پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ شاید اسلام کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ شاید سوشل میڈیا پہ اپنے لائکس کو بڑھانا ہے، بہت ساری چیزیں کرنا ہے۔ تو پھر اس معاملے میں کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں اس حوالے سے؟ اصل میں بٹ صاحب قوانین ضروری ہیں انسانی معاشرے کے لیے، لیکن اس سے ضروری ہوتا ہے امپلیمنٹیشن آف لا۔ قانون بن جائے، عمل بھی تو اس کے اوپر کریں۔ ہمارے ہاں اتنے قوانین ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شعبے میں مزید قانون کی ضرورت ہے یا مزید ادارے کی ضرورت ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ ہمارے ہاں جو فقدان ہے وہ امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ، اینڈ دس از دا آنسر۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم بیرون ملک رہنے والے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا تو چاہتے ہیں، لیکن کئی ہرڈلز ہیں۔ حلال حرام کا تو خیر یہاں بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اب لباس ہے، سود ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں مختلف قسم کے دلائل اور عقائد ملتے ہیں۔ تو اس کو کیسے، کیونکہ ہر شخص جو ہے جو مسلمان ہے وہ تو چاہتا ہے میری زندگی اسلام کے مطابق گزرے، لیکن ہر ملک کا اپنا ایک ماحول، اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس سے کیسے؟ اب کچھ تو کمپرومائز کر جاتے ہیں اور کچھ مطلب اس کے دلائل بھی ہیں، مطلب یہاں بہت سے ایسے چیزیں ہیں جس کے اوپر مختلف فتوے آ گئے ہیں، تو یہ پھر انسان ایک عام مسلمان کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس سے۔ دیکھیں جی، آپ جب کسی ملک میں جاتے ہیں
آپ کو کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا کہ آپ نے روڈ پر جاتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی، آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ اس لیے کہ لینڈ آف لا آپ کی ذمہ داری ہے جاننا، ٹھیک، ایک ملک کے قانون سرخ بتی پر کیا ہے اور سبز پر کیا ہے اسے ہم سمجھیں، اور جب بات اسلام کی آئے تو لا آف اسلام یا اللہ کا حکم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس کے لیے ہم جواز ڈھونڈیں، یہ پہلی کمزوری ہے یہاں پر۔ دوسری بات، آپ نے لباس کی بات کی، 70 ڈھانپنے کا فرمایا گیا ہے، 70 کا ڈھانپنا جو اصول دیا گیا، اب اس کو آپ نے چادر سے ڈھانپا، قمیض سے ڈھانپا، شرٹ سے ڈھانپا، اس 70 کے حکم کے خلاف نہ جائیں تو قید تو کوئی نہیں اسلام۔ ڈھانپیں، کسی سے بھی ڈھانپیں، لیکن ڈھانپیں اصل میں۔ ایک ہوتی ہے تشبیہ، آپ پورا حلیہ، اپنی اپیرنس، جی، اپنا چاہیں کہ میری اپیرنس ایسے ہو، وہ ایک الگ بات، لیکن اگر بات کی جائے کہ جی کسی نے پینٹ پہنی ہے، کوٹ پہنا ہے، تو اس میں کوئی عیب نہیں، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس لباس کو آپ کہیں، اگر آپ شاید تحقیق کریں تو قدیم جو یہ لباس ہے شاید ترکی سے آپ کو ملے، جی مل جائے گا ایسے ہی۔ تو ایک ہوتی ہے شبات پوری اختیار کرنا شوق کر کے، وہ اور چیز ہے، لیکن یہ اس طرح کا فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس حوالے سے لباس کے حوالے اور سے پھر ایک موسم کی شدت بھی ایک دوسری آپ نے جو بات کی وہ بہت نازک، جس میں آپ نے فرمایا سود۔ جی ہاں، اب میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے اور جس سر سے میں نے ٹوپی ڈھانپی ہوئی ہے اور جس جائے نماز پر میں نے سجدہ دینا ہے، اس کی ایک ایک تند سود سے بنی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہاں اور وہاں کا فرق بتا دیں۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری کمزوری اور نااہلی ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو پڑھا اور اختیار کرنا اس درجے کا کہ دنیا میں عملی طور پر وہ چیزیں نظر آئیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ آج معیشت پر بڑی بات ہوتی ہے، نظام عشر و زکوٰۃ، اس پر تحقیق کر لیں، اس کے مقابلے جتنی بھی معیشی گفتگو ہے اسے لے آئیں، اس کا وزن زیادہ ہے، اس کو آخر ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سود کی بات آتی ہے وہ پیسہ سرکولیشن میں نہیں دیتا، جمع کرتا ہے۔ زکوٰۃ پیسہ رکنے نہیں دیتی۔ جب معیشت کی سرکولیشن ہوتی ہے، روزگار بڑھتے ہیں، کسی ایک جگہ کم نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ زیادہ نہیں ہوتا، یہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہاں کی بات کی جائے تو یقیناً ہمارے پاس یہاں چوائسز ہیں۔ اب یہاں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اگر اس نظام میں جو یہ معیشی نظام ہے، اس میں اگر کسی نے ضرورت کا گھر لینا ہو، ضرورت کی گاڑی لینی ہو، تو اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ اس نظام سے لے سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی نظام میں وہ کہے کہ میں اپنے مکان خرید کر اس کے کاروبار کر لوں یا گاڑیوں کا اسی طرح کرتا جاؤں، وہ بات اور ہو جائے گی۔ تو جہاں آپ ہیں وہاں کی مجبوری اور ضرورت کے مطابق آپ تحقیق فرمائیں، آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن اس جواز سے کہ جی اب میں جانتا نہیں ہوں یا میں اب گزارنے کے لیے ہم جواز دے رہے ہیں، یہ گزر جائیں گے، اختتام ہو جائے گا، پھر کیا جواب آئے گا؟ جس قدر ہو سکے سے بچنے کی کوشش کریں، جس قدر نہیں جی، تو مجبوری ہے جی نہیں یہ دیکھیں، میں قرض کروں، قرآن کریم میں حرام بڑا واضح بیان فرمائے، لیکن اس کی اب ایسی اجازت بھی موجود ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کہ جہاں زندگی کا مسئلہ آ جائے، لیکن اگر بندہ آسائش کے لیے کر رہا ہو پھر ہے نا، بڑی نزاکت ہے، ہمیں فیئر رہنا چاہیے۔ اور میں بٹ صاحب ایک چیز عرض کروں، اللہ معاف فرمائے، میں خود گناہ گار آدمی ہوں، گناہ کو گناہ سمجھنا اور بات ہے، اور گناہ کو اس لیے ایک سائڈ سے گزر جانا کہ خیر ہے، یہ بات بدل جائے گی، اس کا جواب مشکل ہو جائے گا۔ صحیح، جان بوجھ کے کیا گیا گناہ جو ہے وہ لیکن زیادہ اگر یہ خطرناک۔ کہا جائے کہ مجبوری ہے جی کیا کریں، تو پھر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت فرشتے کلام کرتے ہیں، فی ما کنتم، تم دنیا میں یہاں کیا کرتے رہے ہو، آج جو جا رہے ہو آج سے پہلے وہاں چلے جاتے۔
تو چوائس ہے، چوائسیز ہوتی ہیں. اٹ ڈپینڈس فرام دا کور آف ہارٹ ہم کیا چاہ رہے ہیں. تو کوئی بھی مجھ سمیت آپ ہمارے ناظرین اپنے دل میں جھانک کر پوچھ لیں کہ جو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے مطابق ہم کتنے فیئر ہیں. صحیح. ہم جتنے فیئر ہوں گے اتنا سولوشن بھی ملے گا، اتنا عمل کرنے کی طاقت بھی ملے گی. ٹھیک. اچھا، ابھی تصوف پہ آپ نے بات کی تھی، کیونکہ یہ بھی بڑا ایک ٹاپک ایسا ہے جس کے اوپر بہت آج کل ڈسکشن میرا ہو تو رہی ہے. یہی شعبہ ہے جی. ہاں، کچھ لوگ یقین کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ بھی ہمارے لوگوں کو تصوف کے حوالے سے کچھ بتائے کہ کیا ہے تصوف کے. ابھی میں نے آپ سے اپنے پچھلے سوال کے اختتام پر بات کی کہ اپنے دل کو دیکھیں، یہی تصوف ہے. صحیح. جو پیورٹی ہے آپ کی، یہی تصوف جو ہے اسی کو مخاطب فرماتا ہے. تصوف ہے اسلامی احکامات پر خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہونا، یہ ماحصل ہے تصوف کا. عبادات ہیں، اب نماز فرض ہے، بہت بڑا حکم ہے. ایمان اور بے ایمان کے درمیان تفریق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے نماز ہے ہم میں سے نہیں. آپ حدیث مبارکہ دیکھیں، بے نماز پر جو احکامات ہیں یا فرمان ہے آپ دیکھیں، شریر کانپ جائے. اب نماز کی ادائیگی برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل جو شیاطین کی نسبت ہے اس سے حفاظت ملتی ہے، تو یقیناً پھر وہ حصہ جو قرب الہی کا ہے اس میں ترقی نصیب ہوگی. تو اسی طرح ہر صالح عمل جو ہے جہاں وہ اصلاح کرتا ہے وہاں اللہ کی رضا اور اس کی قرب کی طرف لے جاتا ہے. جب شعبہ تصوف کی بات آتی ہے تو اسے صدری علوم کہتے ہیں. یہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے، اور جس طرح احکامات دین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک لے جاتے ہیں، اسی طرح یہ صدری علوم بھی قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتا ہے، چونکہ منبع ظاہر و باطن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اب یہ پیورٹی آپ کو ہر آسپیکٹ آف لائف میں چاہیے. آپ کو رشتوں میں چاہیے، آپ کو خواہشات کی تکمیل میں چاہیے، آپ کو اپنی ذات کے گرد کتنی بنت ہے جی. آپ غور فرما لیں کہ بندہ جب اپنی ذات پر آتا ہے تو لفظ کو نہیں ملتا جو وہ جسٹیفائی کر سکے اپنے لیے استعمال کرنا. کہے نہ کہے الگ بات ہے، تو اس کی اپنی جو مقام، وجود، اس کی صلاحیت، اس کا ذہن، آپ سوچیں تو ہم اپنی ذات میں کہاں تک چلے جاتے ہیں. پھر کسی کی بات ہمیں کیوں ناگوار گزرتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات ناگوار ہو، ہمیں اپنی شان میں گستاخی محسوس ہوتی ہے. تو جب آپ اس طرف آتے ہیں تو ذات میں کھو جاتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو ایک حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. پھر ذات کی نفی ہوتی ہے، ایک ذات بچتی ہے جو اللہ کی. اچھا، اس میں کیا پھر خدا رب کریم ایسے بندوں کو منتخب کرتے ہیں یا مجاہدہ مراقبہ اس منزل پہ لے جاتا ہے؟ نبوت وہابی ہے، اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں. صحیح. مقربین بارگاہ الہی اللہ نے چنے. صحیح. جب بات ولایت کی آتی ہے کس کے نصیب میں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے کہتے ہیں کسبی، یعنی محنت اور مجاہدہ اس کے لیے درکار. مطلق انسان بلند ترین ولایت کے جو مراتب ہیں انہیں حاصل کر سکتا ہے. بنیاد ایمان لائے. قرآن مخاطب فرماتا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا تک آئے، پھر عمل الصالحات تک جائے. تو وہ محنت اور مجاہدہ اسے ولایت کی اعلیٰ منازل تک پہنچا سکتا ہے، چونکہ یہ کسبی ہے. کتنی اس نے محنت کی، کتنا صدق تھا، کتنی اللہ نے قبول فرمائی، کتنا اللہ نے رحم فرمایا، لیکن یہ ممکنات میں سے ہے. صحیح. اچھا، اب ایک ہم سب بات کرتے ہیں، توکل کی بات کرتے ہیں اور یقین کی بات کرتے ہیں، تو کیا کامیابی حاصل کرنے کے لیے پختہ یقین ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے؟ مطلب ہم جیسے انسان ہیں، ہم ایز این مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ رب انسان اپنی کوشش تو کرتا ہے، لیکن یقین انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے محترم کہ اگر یہ کہا جائے کہ بحیثیت مسلمان جو فیتھ ہے دنیا کی ترقی کے لیے یہی لازم ہے، تو جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ان کے پاس پھر اتنی دولت کیسے آ گئی کہ انہوں نے جنت اور دوزخ بناتے رہے؟ جو خدائی کے دعوے کرتے رہے، فرعون کہتے رہے کہ میرے مال کے نیچے سے بھی نہریں بہتی ہیں، وہ پھر کیوں کہتے رہے؟ شداد نے پھر کیوں جنت بنائی؟ آج بھی جو طاقتور طبقے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف جا کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، وہ پھر کیسے کر؟ دو حصے ہیں.
ایک حصہ وہ ہے جو ایمانی حصہ، اور ایمانی حصے میں ایک حصہ ہے وہ جو دنیا کے اصول ہوتے ہیں. مثلا صاحب ایمان یا بے ایمان دونوں سائے میں کھڑے ہوں گے تو سائے کا اثر ایک ہی ہوگا. دونوں کے لیے سایہ تو ہوگا. تو جو دنیا کے اصول اور ضابطے ہیں ان کا بہترین اختیار کرنا دنیا میں قوت اور طاقت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے. آپ اگر دیکھ لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں کینیڈا میں، بڑا اچھا ملک ہے اور بڑا اچھا ان کا جسچر ہوتا ہے. ایون امیگریشن میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ گلوبلی امیگریشن میں جو ایک بڑا اچھا جسچر ہوتا ہے وہاں کینیڈین ایمبیسی جو ہے، یہ جو ہیں امیگریشن آفیسرز ان کا ہوتا ہے. تو کیوں ترقی کی ہے انہوں نے؟ یہ دنیا مطلب انسانی یہاں آپ اسٹور سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس میں ہوگا، ہوگا اس میں ظاہر یہاں تو پھر ترقی کی ہے. تو اگر ہمارا نام ہو مسلمان ملک ہو، لیکن جو چیز پیک ہے اس کے اوپر لکھو اور اس کے اندر نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ ظاہر جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ دین کا اصول نہیں ہے. تو جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور دنیا کے لیے فرمائی ہے، اسی جس نے بھی اختیار کیا اس نے فائدہ حاصل کیا. جس نے دینی حصوں کو اختیار کیا اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں چلا گیا. صحیح. اچھا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے جو پروگرامز ہیں پاکستان کے وہ کیوں شاید لوگوں تک پہنچیں. جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے، الفلاح فاؤنڈیشن ہے، اس طرح سکارا اکیڈمی کا پورا سسٹم ہے، چاہوں گا تھوڑا سا یہ بھی بتائیے ہمارے دیکھنے والوں. محترم بات یہ ہے کہ حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم احمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد گرامی، میرے شیخ، انہوں نے 83 ایئر ایج میں وصال فرما. ساری زندگی انہوں نے محنت کی، بڑی محنت کی. ان کے استاد حضرت مولانا یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلثوم فیضات بڑی محنت فرمائی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی وہ محنت فرما گئے ہیں، جتنے نظام حیات وہ ترتیب دے گئے ہیں، میں اگر انہیں ان کی اس ڈائریکشن پر چلا لوں مور دین انف فار می. صحیح. تو میں یہی کوشش کر رہا ہوں. 2017 میں ان کا وصال ہوا، 7 دسمبر 2017 میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی نظم، کوئی انتظام ایسا جو انہوں نے فرمایا ہو اس میں کوئی کمپرومائز ہوا، الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. یا جس طرف انہوں نے اشارہ کیا یا کسی چیز کی ترتیب رہتی تھی بنائی اور ابھی اس کی ترتیب دینی تھی تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی کیا. لیکن سلسلہ نقشبندی اویسیہ یہ ہمارا مین، اگر آپ کہیں کہ بیک بون تو یہ ہے. اس کے ساتھ ذیلی تنظیمات ہیں، الاخوان ہے، بردرہڈ، الاخوات ہے، سسٹرہڈ، الفلاح فاؤنڈیشن ہے. اس کے بعد سکارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے. اس کے بعد ہمارا ویلفیئر کے حوالے سے جو ہے ایک اسکاؤٹس کا سسٹم ہے جس میں بزرگ بچے سارے، کہیں جیسے ابھی سیلاب آیا تو اس میں وہ لوگ ساتھ شامل ہیں، الفلاح فاؤنڈیشن کے ساتھ شامل ہو کر فزیکلی سپورٹ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ماہنامہ المرشد، پھر اسی طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ایک ٹیم ہے وہ کام کرتے ہیں. کوئی 150 کے قریب ہماری کتاب ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ ہے، 3 تفاسیر ہیں. تو وہ سارا ایک اس کی جو پروسیس ہے اور وہ سارا پھر جتنے بڑے شہر ہیں ان سب میں دارالعرفان ہمارا مرکز ہے، جتنے پاکستان کے بڑے شہر ہیں. پھر ہر شہر میں حلقہ ذکر ہیں. اب جیسے فرض ہمارا لاہور ہے تو لاہور شہر میں 300 سے زیادہ حلقہ ذکر ہیں ہمارے. خواتین کے الگ ہیں تو جینٹس کے الگ ہیں، لیکن وہ ایک سارا نظام ہے اور انتظامی طور پر اس کو چلانا پڑتا ہے. تو ایک تقریباً آپ کہہ لیں کہ مور دین روٹین آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ان انتظامات کو رن کرنے میں. لیکن سب میں جو کوشش کی جاتی ہے، اب سلسلہ عالیہ کا سیٹ اپ گلوبل ہے، باقی تنظیمات گلوبل نہیں ہیں، چونکہ مختلف جگہ پر مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف قوانین ہیں. تو بجائے اس کے کہ کہیں کسی بات پر کوئی اعتراض ہو تو ہم اپنی جو باقی ہماری تنظیمات ہیں وہ ساری اپنے ملک میں کام کر رہی ہیں. اور وہاں پر بھی ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جسے آپ انٹرنیشنلی جس پر آپ اعتراض اٹھا سکیں. لیکن ہماری باقی تنظیمات ساری وہاں پر ہیں اور ان کا پورا ایک اسٹرکچر ہے. میرے ساتھ صوبائی اسٹرکچر ہے، ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل، یونین کونسل اور یونٹ تک، جہاں ہم موجود ہیں یونٹ تک ہے. تو وہ اس طرح کام کرتے ہیں. ایجوکیشن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مروجہ نظام تعلیم ہو، لیکن ہمارا پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ فیلڈ میں جائے. الحمدللہ بڑے مدارس سے اللہ ان کی محنت قبول فرمائے. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بچہ فارغ ہو کے فیلڈ میں جائے، اس ٹیبل پر بیٹھا ہو وہاں بات کر رہا ہو، اس ٹیبل پر بیٹھا ہو یہاں سے جواب دے رہا ہو، کیمرہ کی ریکارڈنگ پر ہو، پریکٹیکل لائف میں جائے، اسکلڈ ہو، ہاں وہاں جائے. تو الفلاح فاؤنڈیشن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ابھی سیلاب آیا ہے
تو اس میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. چونکہ ہم فنڈ ریزنگ کرتے نہیں, ڈونیشن ہم باہر سے لیتے نہیں, تو کیسے ہوتا ہے پھر؟ جتنا ہم اپنا سیٹ اپ مل کر اس میں کر سکتے ہیں تو اتنا کر دیتے ہیں. باقی اللہ کی مرضی, ہم اتنے کے مکلف ہیں جتنا ہمارا وجود ہے. صحیح ہے. باقی اب بات بندہ یہ دعا کرے یا اللہ تو مجھے بہت دے, میں تیرے غریبوں کو دوں گا, تو وہ غریبوں کو خود بھی دے سکتا ہے. نہیں لیکن ایک طریقہ کار, ایک سلسلہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. کوشش کرتے ہیں اس جی, دعا میں کوئی برائی نہیں ہے کہ بھی اللہ اتنا دے تاکہ لوگوں تک جو ہے اموات پہنچا دے. تو باقی میں نے دیکھا جو مختلف سلسلے, باقی جو مذہبی طور پہ جماعتوں کے, ساری جماعتوں کے اس طرح سے پروگرامز نہیں ہیں. کسی حد تک چلیں کچھ کیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے بھی اس قسم کے ادارے ہیں, جتنے سلسلے ہیں, وہ یہ فلاح کے لوگوں کے لیے بھی کام کریں؟ نہیں بٹ صاحب, بڑا لوگ کر رہے ہیں, خانقاہیں بھی کر رہی ہیں, اور ہماری سیاسی جو مذہبی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں وہ بھی کر رہے ہیں. اس میں انداز کا فرق ہو سکتا ہے, کہیں کسی نقطہ نظر میں فرق آ سکتا ہے, لیکن کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک مثبت پہلو ہے, اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے معاشرے کے مثبت پہلو جو ہیں انہیں اجاگر کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں. ہاں, ہمیشہ کام میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, تو یقیناً اور بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا, آپ 3 ماہ تقریباً پاکستان سے باہر رہتے ہیں, تو کیا یہ سارا تبلیغ, جیسے کینیڈا میں آئے تو تبلیغ کا سلسلہ ہے یا اور کیا نارملی ہوتا ہے ان دوروں؟ میں لگاتار 3 مہینے نہیں رہتا جی, بائی پارٹس رہتا. جی جی ٹھیک. سال میں 3 مہینے ہو جاتے ہیں جی. 3 مہینے کا سفر پاکستان میں, 3 مہینے کا سفر ابراڈ, اور 3 مہینے کے میرے تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں جو مرکز میں ہوتے ہیں. تو یہ 9 مہینے میرے جو ہیں اس طرح گزرتے ہیں. باقی 3 مہینے میں آپ سوچ لیں کاروبار حیات بھی ہے, اور غمی خوشی, بیمار آدمی ہوں. ابھی آیا ہوں تو ابھی بھی میں یہاں جاؤں گا امریکہ, وہاں اپنا ایئرلی چیک اپ کروں گا. صحیح ہے. تو وہ بھی سارا ساتھ ایک چیزیں ہیں. اور پھر مزاج ایسا ہے جی کہ میں بڑا آفس ورک کرتا ہوں, بڑا پراپر 9 to 5 والا. ہاں جی, اور تقریباً روز 12 گھنٹے کی میری ورکنگ ہے ڈیلی. اور اس میں جتنا ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں ان کو میں بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتا ہوں جی. میرا کوئی کام, کوئی آفس ایسے نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو, اس کو مینٹین کرنے والا نہ ہو, اس کا کوئی ذمہ دار نہ ہو. لیکن اللہ اجر دے ان سب کو. والنٹرلی میرے ساتھ لوگ بہت کام کرتے ہیں, والنٹرلی کرتے ہیں. ابھی میں یہاں آیا ہوں تو مجھے جو لایا ہے اس نے اپنا خرچہ کر کے یہاں مجھے لایا. صحیح ہے. تو اسی طرح وہاں پر اگر میرے ساتھ کوئی معاونت, ابھی میرا بندہ کو فیلڈ میں اگر الفلاح کا کام کر رہا ہے سیلاب میں, تو وہاں تک جانے کے لیے اس کو ٹی اے ڈی اے نہیں ہے. اس نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے, اور وہ اس کی ڈونیشن ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے بتائے. صحیح ہے, وہ اس کا اپنے اللہ سے کیا, ٹھیک ہے, اللہ پاک تو جانتے ہیں نا جی, اس کے لیے ہم سارے یہ عمل کر رہے ہیں. اب آپ اتنا ظاہر ہے ریگولرلی 1-2 سال بعد یہاں تشریف لاتے ہیں, فرق دیکھا آپ نے یہاں بہتری آئی ہے مطلب اسلام کو سمجھنے میں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مساجد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لوگ ویسے بھی ذکر کی محافل بھی ہو رہی ہیں, باقی محافل بھی ہو رہی ہیں, تو فرق پڑ رہا ہے سال بہ سال؟ ایک چیز میں عرض کروں گا جی جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دھیان رکھیں. شعبہ جات, مساجد, محافل بڑے, اللہ جو محنت کر رہا ہے قبول فرمائے. کوشش کیجئے کہ تضادات جو ہیں ان کو ہوا نہ آئے. صحیح. پہلے کم تھا, اب لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس پہلو کو ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور میں اپنے اس شعبے میں جو دینی شعبے میں لوگ کام کر رہے ہیں ان سے یہ عرض کروں گا, مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو مسلمان کمیونٹی ہے اس میں ایسا بھائی چارہ پیدا کریں اور ایسی مثال پیدا کریں کہ جو غیر مسلم کو راغب کرے. صحیح. ہم کہیں نہیں, لیکن ہماری نہ کہی گئی بات بھی تبلیغ ہو. حضرت صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. کچھ اور آپ ان دی اینڈ کہنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بس میں تو اپنے ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ شعبہ تصوف کی میں نے بات کی, بھٹی صاحب نے اس متعلقہ سوالات بھی کیے, میری رہنمائی کا سبب بھی بنے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تعلق مع اللہ کے لیے یہ جو درد ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, یہ وہ اصل ہے. لیکن یہی اصل قرب الہی سے نہ صرف آشنا کرتا ہے بلکہ نصیب ہونے کا سبب ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں دیکھا جائے کہ کیا میرے قلب میں بھی طلب ہے, طلب صادق کو سبب مل جائیں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ حضرت صاحب. انشاءاللہ پھر زندگی ہی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. حضرت امیر عبدالقدیر امان صاحب شیخ ہیں, نقشبندیہ ویسیہ سلسلہ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اگر ہم بیک ہوم ہمارا ہے, ظاہر یہ بھی ہمارا گھر ہے,
ہمیں ہمارے عمل اور کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اختلافات ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایز این مسلمان بھی اور ایز این انسان بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا بہتر لوگوں تک پہنچائیں. یہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. ہمارا عمل اور ہمارا کردار ہی ہماری شناخت ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے. دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کھونے کی چیز ہے. آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھی کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ ہماری اپنی ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی. اسٹوڈیو انجینئر طلعت بھٹی، اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.